السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہندوازم کے حوالے سے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی۔ آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ ہندوازم کے حوالے سے ہے، اور کچھ چیزیں جو ہندو مذہب میں اہم ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب جو خواجہ حسن نظامی کی ہے اس میں سے کافی معلومات میں نے لی ہیں۔ اسی طرح نواز چودھری صاحب کی جو کتاب ہے مذاہب عالم، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، وہ بھی مناسب کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تقابل ادیان کی جو کتابیں ہیں ان میں تقریباً یہ معلومات مختلف انداز میں پیش کی گئی ہیں لیکن موجود ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اپنے اس سلائیڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ہندوؤں کے ہاں معروف 4 چیزوں کا ذکر کریں گے جو گاف سے شروع ہوتے ہیں۔ لہذا ہندوؤں کے 4 گاف کے نام سے مشہور ہیں یہ چیزیں۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ گائے ہے، دوسری گنگا ہے، تیسری گیتا ہے، اور چوتھی گایتری منتر ہے، یعنی ایسا منتر جو وہ کلمہ طیبہ کے انداز میں وہ ورد کرتے ہیں اسے۔ اور ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہندوؤں کے ہاں ان 4 چیزوں کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے گائے ہے، تو اس ضمن میں جو ہندوؤں کے فرقے ہیں جیسے برہمن، کشتری، ویش، شودر، یہ سب گائے کی تعظیم کرتا ہے، اور گائے کو نقصان پہنچانا یا اس کی جان لینا ان کے ہاں پاپ یعنی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہ صرف اس کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ اس کا پیشاب پیا جاتا ہے اور اس کے گوبر کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے مذہبی نقطۂ نظر سے پیشاب کا استعمال کیا جاتا ہے، پیشاب پیا جاتا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو بے شمار ایسی پکچرز مل جائیں گی، ایسی کمپنیز مل جائیں گی جو بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی خوبصورت پیکنگ میں گائے کا پیشاب جسے گاؤ موتر کہتے ہیں وہ سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے فوائد بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اسی طرح جو گوبر ہوتا ہے اس کی بھی تقدیس ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ تو عموماً معروف ہے کہ لوگ جو کچے گھر ہوتے تھے ان کی دیواریں اور ان کی چھتوں پر گارے اور گوبر کا مکس کر کے جو گارا بنایا جاتا تھا اس کا لیپ کرتے تھے تاکہ وہ مضبوط ہو۔ تو ہندوؤں کے ہاں وہ اس میں اسپیشلی گائے کا گوبر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے مکان کو یا ان کی چھتوں کو یا ان کی دیواروں کو تقدس حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی مختلف ایک نقطۂ نظر ہے تقدس کے حوالے سے۔ عام طور پر انسان جو ہے وہ تقدس میں بھی جو ایک کراہت ہوتی ہے انسانی فطرت کے خلاف کچھ چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہندو مذہب میں ان چیزوں کو بھی جو ہے نا جی وہ رکھا گیا، یعنی اس انداز میں پیش کیا گیا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ہندو دھرم کے ان کے ہاں جو ایک انسانی کراہت ہوتی ہے وہ بھی ناپید ہو جاتی ہے اس موقع پہ۔ اسی طرح گائے کو بچانے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں فسادات ہو جاتے ہیں اور گائے کی قربانی پہ پابندی ہے انڈیا کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کے اوپر وہ گائے کشی کا یعنی گائے کو مارنے کا الزام لگا کے مسلمانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ دیگر جو مذہبی گروہ ہیں ان کی جان لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص مذہبی گروہ صرف گائے کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں، لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں جی کہ گائے کا احترام کریں، گائے کا خیال رکھا جائے، اس کی خوراک کا، باقی چیزیں۔ اور اسی طرح مختلف مقامات پر گائے کی دیکھ بھال کے لیے جگہیں مختص کی جاتی ہیں جنہیں گوشالہ کہا جاتا ہے۔ یہ گوشالہ جو ہے یہ ہمارے بھی بعض شہروں میں بعض جگہوں کے نام اب بھی معروف ہیں۔ تو بنیادی طور پر کسی زمانے میں یہاں پر
گائے کی دیکھ بھال کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ گوشالہ کہلاتا ہے۔ تو گائے کا یہ تقدس جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں موجود ہے۔ گائے کے اس تقدس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر جانور اور بھی بہت سارے ہیں اور گائے سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، تو اس میں کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر مذہبی وجہ تو ہے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب مذہبی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر گائے کیوں، تو ہندو مت کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو گائے کے حوالے سے، گائے کے حقوق کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تو وہ بھی مثلا ان سے پوچھا جائے کہ آخر گائے کو یہ اہمیت کیسے حاصل ہوگی، تو وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے گاندھی جی نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ گائے جو ہے نا جی وہ ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، ہمیں دودھ دیتی ہے، تو وہ اس کا اقتصادی فائدہ ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھینس تو گائے سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے، تو پھر جو ہے نا گائے کی جگہ پہ بھینس ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ نہیں گائے جو ہے نا جی وہ اس سے ہم دیگر کوئی کام لیتے ہیں، تو بھئی بیل جو ہے نا وہ ہل چلاتا ہے، بیل کے ذریعے کھیتی پیدا ہوتی ہے، تو پھر گائے کیوں، بیل کیوں نہیں؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو عام طور پر ہندو مذہب سے کیے جاتے ہیں اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مذہبی کتاب، مثلا مہا بھارت میں گائے کے تقدس کو بیان کیا گیا ہے، اس کے پیشاب کی، اس کے گوبر کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ ہندوؤں کی نفسیات میں ایک چیز بیٹھ گئی۔ اور جو ماہرین بشریات یا کلچرل ریسرچرز ہوتے ہیں جو مذاہب کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ تھا کہ کسی دور میں گائے کی افادیت کے پیش نظر شاید یہ اس کو مذہبی تقدس حاصل ہو گیا۔ تو ان کی طرف بھی یہی سوال جاتا ہے کہ افادیت کے اعتبار سے تو گائے سے زیادہ بہتر جاندار یہ جانور موجود تھے، پھر آخر گائے ہی کیوں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس کہ گائے کی پرستش کب شروع ہوئی اور یہ کیوں۔ البتہ اگر ہم قرآن پاک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو بعض قوموں کو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو بعض کا ذہن جو ہے مفسرین کے اس طرف گیا کہ ایک زمانے میں دنیا بھر کے اندر کو گائے کی پرستش ہوتی تھی، وہیں سے ہندوؤں نے بھی اخذ کر لی۔ بہرحال اس کی جو بھی وجہ رہی ہو، گائے ایک مقدس جانور ہے۔ دوسری چیز گنگا ہے۔ گنگا جو ہے وہ ایک دریا ہے، اور ہندو جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے خیال میں اس میں اگر غسل کریں ہم تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ البتہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں نچلی ذات کے ہندو یعنی شودر کو اس میں غسل کی اجازت نہیں۔ تو گنگا کیوں عظیم ہے یا اس کا تقدس کیا ہے؟ تو اگر تو یہ کہا جائے کہ گنگا چونکہ اس میں پانی ہوتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ ایک زمانے میں دریا نیل کی ایک طرح سے عبادت کرتے تھے، قربانیاں پیش کرتے تھے تاکہ وہ دریا چلتا رہے اور ان کی کھیتیوں کو پانی میسر رہے اور ان کی زندگی کا پہیہ گھومتا رہے۔ تو اگر بفرض محال اسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہندوستان کے اندر گنگا کے علاوہ بھی اور بہت سارے دریا ہیں جن کے اندر پانی وافر ہے، باقی تو گنگا ہی کیوں؟ تو اس کی بھی کوئی نہیں وجہ سمجھ آتی۔ گنگا کے لیے لوگ ہندو جو ہیں وہ باقاعدہ ٹریول کرتے ہیں، جہاں جہاں سے گنگا گزرتا ہے مختلف جگہوں سے، تو وہاں جا کے لوگ غسل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد جو وہاں پر لوگوں کی راکھ ہوتی ہے، وہ بھی بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ میری راکھ گنگا میں بہائی جائے، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باقیات جو ہیں وہ مقدس پانی کے اندر شامل ہیں۔ تیسری چیز گیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ نے جب مقدس لٹریچر پڑھ رہے تھے یا اس کے بارے میں، تو آپ نے گیتا کے بارے میں پڑھا کہ اس میں بنیادی طور پر ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، سری کرشن جی۔ یہ ان کی نصیحتوں، وعظوں، لیکچرز کا مجموعہ ہے جو کہ مہا بھارت کا حصہ ہے۔ یعنی مہا بھارت ایک بڑی کتاب ہے، اس کا ایک سب سیکشن ہے جسے گیتا کہتے ہیں، لیکن اب یہ الگ سے پبلش ہوتا ہے اور اس کو الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ تو گیتا کے اندر جو بات چیت کی گئی ہے اس میں فلسفہ حیات و فلسفہ کائنات کو بیان کیا گیا ہے، اور
ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ان فلسفہ حیات سے یا فلسفہ کائنات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گیتا پر نہ صرف ہندو ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کی پرستش بھی کی جاتی ہے، یعنی اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں، اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ آخری چیز جو ہے وہ گایتری منتر۔ گایتری منتر کا مقام جو ہے ہندو مذہب میں وہ وہی ہے جو ہمارے ہاں کلمے کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلمہ بنیاد ہے، یعنی جس میں گواہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ تو ہندو دھرم کی بنیاد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اہم، یعنی یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو وہ دہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، لیکن اس میں بھی وہ فرق کرتے ہیں کہ ادنا اور کمین اقوام کو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں، تو ان کے ہاں شودر ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی ان سے سیکھنا چاہے تو وہ اس کو سکھاتے نہیں۔ کیوں نہیں سکھاتے؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس کلمہ ہے، لہذا وہ لوگ جو غیر ہندو ہیں، جو ان کی نظر میں ناپاک ہیں، ان کو یہ پاک کلمہ نہیں سکھانا چاہیے، کوئی بھی وجہ ہو، وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو یہ کلمہ نہیں سکھاتے۔ اور ان کے ہاں معروف یہ ہے کہ برہمن جو کہ مذہبی طبقہ ہے یا جن کے ذمے مذہب کی حفاظت ہے، وہ اور دیگر جو اونچی ذاتیں ہیں کھشتری اور ویش، وہ اس منتر کو پڑھ سکتے ہیں، اور بعض ہندوؤں کے مطابق تو صرف برہمن ہی یہ منتر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہندو کتابوں کے اندر ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس کے مطابق اگر کوئی شودر یا کمین قوم سے کوئی تعلق رکھنے والا اس کو پڑھ لے تو اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے حلق میں سونا پگھلا کر ڈالا جائے، یعنی سخت سزا دی جائے۔ تو اس یہ منتر جب بیسکلی تو سنسکرت میں ہے، لیکن آپ کو یہ منتر مل جائے گا وہی خواجہ حسن نظامی کی کتاب کے اندر، انہوں نے اس کو اردو حروف کے اندر جو لکھا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اور وہ ہے اوم۔ اوم یا اوم، یہ لفظ تو آپ کو معروف ہے اور ہندوؤں کے ہاں اس کا مطلب بڑا مقام ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ بھور بھوا، سواتت سویتر، ورنیم اور بھرگو ودسی دیہی مہی دیہو یونا پرچو دیات اوم۔ پر ہو سکتا ہے کہ پرونانسیشن میں فرق ہو، ظاہر ہے کہ سنسکرت کی پرونانسیشن اور لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں تو یہ وہ الفاظ دہراتے ہیں، یہ ہر برہمن کو یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اوم جو لفظ ہے، اوم یا اوم، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر، ٹھیک ہے۔ اوم لفظ جو ہے یہ اسم اعلیٰ یا اسم الہی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی حقیقت اولیاء ہے یا حقیقت دنیا میں یا کوئی خدا یا بھگوان کا ایسا ہے، یہ اس کا اسم ذات ہے، اس کا ذاتی نام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لفظ اللہ ہے نا، اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ جو ہے لفظ اللہ، یہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، تو وہ اس لفظ کو بولتے ہیں اوم، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اس منتر کا آغاز کریں۔ دوسرا بھور، یعنی آسمان اول، اور اس سے مراد یہ کہ درد و غم سے نجات دے کر سرور دائمی میں رکھتا ہے، یعنی یہ جو اوم ہستی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے مخلوق، اس لیے قادر ہے کہ ان لوگوں کو درد و غم سے نجات دے اور ہمیشہ ان کو خوش رکھے۔ بھوا، آسمان دوم، جو تمام مخلوق میں جلوہ گر ہو کر سب کو اپنی اپنی راہ پر رکھتا ہے۔ سوا، آسمان سوم، موجود ہے، یعنی وہ ہستی موجود ہے۔ تت، اوس، ٹھیک ہے۔ اوس آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رات کے آخری پہر جو قطرے سے وہ پھولوں پر ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو اوس کہتے ہیں۔ سبیتر، خالق اور عزت، یعنی اوس سے مراد میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ اس کی پیوریفیکیشن، اس کے خالص ہونے پہ یا اس کے نرم ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ سبیتر، خالق اور عزت دینے والا۔ ورنیم، جو بہت ماننے کے لائق ہے۔ بھرگو، روشنی یعنی جو پاک شکل میں ہے۔ ودسی، روشن یعنی سب جانوں کا روشن کرنے والا اور آرام کا دینے والا۔ دیہی مہی، ہم خیال کرتے ہیں یعنی خلوص کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ دیہ، حواس خمسہ، دل و عقل۔ یونا، جو نہ،
پرچو دیا رجوع کرے مہربانی سے، سب برے کاموں سے الگ کر کے اپنی طرف رکھے، اوم اسم اعلیٰ اور اسم الہی۔ تو یہ ایک اندازہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے، لیکن اب ہمارے پاس سنسکرت کی ڈکشنریز موجود ہیں جو انگلش میں ٹرانسلیشن، یعنی انگلش ٹو سنسکرت، سنسکرت ٹو انگلش جو ہے نا وہ موجود ہے، وہاں سے ہم ویریفائی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ معنی اور مفہوم اصل میں اس میں اس خدائے واحد وحدہ لا شریک کی تعریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو خالق و مالک ہے، جو روشنی سے زیادہ پاک اور صاف ہے، جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، آرام دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہے جس کی طرف انسانوں نے رجوع کرنا ہے، اور جو سب برے کاموں سے انسانوں کو الگ کر کے اپنی طرف رکھتا ہے۔ تو یہ وہ گایتری منتر ہے جو ہندوؤں کے ہاں مانگتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اس آج کے لیکچر میں یہ دیکھا کہ یہ جو چار گاف ہیں، یہ ہندو مذہب میں ان کی بڑی افادیت، یہ بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک ہندو کی عمومی زندگی میں یہ ایک محور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے اندر مصروف دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے پاس دستیاب معلومات ہیں ان کی روشنی میں ہم ان کا مزید مطالعہ کریں۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے ہندوازم کے حوالے سے وہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔